عیدیں تو صرف دو ہیں، عید فطر اور عید قربان۔ یہ عید غدیر کیا ہے؟ آخر یہ کون سا دن ہے؟ اس دن شیعہ عید کیوں مناتے ہیں؟ آئیے عید غدیر کو ہم قرآن مجید اور اہل سنت کی کتابوں سے تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ غدیر ایک جگہ کا نام ہے کہ جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، اور مدینے سے تقریباً 250 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ غدیر کے مقام پر بارش کا پانی جمع ہوتا تھا اور یہاں پر گھنے پرانے درخت تھے، اسی لیے قافلے یہاں پر گزرتے ہوئے آرام کرتے تھے۔ نبی گرامی جب 10 ہجری میں اپنا آخری حج کر کے مکے سے واپس آ رہے تھے، نبی گرامی کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 1,24,000 کا مجمع تھا۔ اس مقام پر سورہ مائدہ آیت نمبر 67 نازل ہوئی، جس میں اللہ نے کہا، اے میرے حبیب پہنچا دیجیے اس چیز کو جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اہل سنت کے تقریباً 30 علماء نے لکھا کہ یہ آیت حضرت علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی گرامی نے صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹوں پر جو کجاوے رکھے ہیں اس کا ممبر بناؤ۔ جب ممبر بن گیا، نبی حضرت علی کو لے کر ممبر پر آئے اور آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا الہی اور دین کے احکام بتانے کے بعد نبی گرامی نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ جس کا میں حاکم اور سرپرست ہوں، اس کے علی بھی آج سے حاکم اور سرپرست ہیں۔ وہ جملہ جو مشہور ہے، من کنت مولا فعلی مولا، اسی کو حدیث غدیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس حدیث غدیر کو اہل سنت نے اپنی معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں حدیث نمبر 18,479 میں اس کو نقل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 116 میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3713 میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں اس حدیث کو جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 109 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور غدیر کوئی شیعوں کا گھڑا ہوا یا بنایا ہوا واقعہ نہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو آج تک لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ کیا بیعت دوست کی جاتی ہے یا جو حاکم اور سرپرست ہوتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے؟ اہل سنت کے مطابق اللہ ہمارے آخری نبی کا حاکم اور سرپرست نہیں ہے، بلکہ دوست ہے۔ ایسے ہی ہمارے آخری نبی مومنین اور مسلمانوں کے حاکم اور سرپرست نہیں، بلکہ صرف دوست ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ خود اہل سنت کہتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا کے معنی حاکم اور سرپرست کے نہیں ہیں، بلکہ دوست کے ہیں۔ ہم شیعہ تو ان کو حاکم اور سرپرست مانتے ہیں۔ اہل سنت میں اور نبی گرامی میں کب دوستی ہوئی اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں کچھ پوائنٹ رکھتا ہوں جس سے آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مولا کے معنی حاکم اور سرپرست کے ہیں یا دوست کے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، نبی گرامی نے غدیر کے میدان میں جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں پہلے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، پہلے اپنے جانے کی خبر دی، پھر بتایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں جانے والا ہوں، دیکھو جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے دیکھو میں جانے والا ہوں، جس کا میں حاکم اور سرپرست ہوں علی بھی اس کا حاکم اور سرپرست ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، غدیر کے میدان میں تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی زیادہ شدید گرمی تھی، زمین اتنی سورج کے ذریعے سے تپ رہی تھی، حاجی اپنی ابا کو ایک حصے کو اپنے پیر کے نیچے اور دوسرے حصے کو اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ کیا نبی کا مطلب یہ تھا ایسے عالم میں لوگوں کو روک کر بتانے کا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، یا ایسے عالم میں نبی کسی خاص چیز کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ جس کا میں حاکم و سرپرست ہوں علی بھی اس کے حاکم و سرپرست ہیں؟ پوائنٹ نمبر 3، نبی نے من کنت مولا فاز علی مولا کہنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ علی کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرو۔ تو کیا بیعت دوست کی جاتی ہے یا جو حاکم اور سرپرست ہوتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 4، جتنے بھی لوگ 1,24,000 وہاں پر موجود تھے سب نے امام علی کو مبارکباد دی، خاص طور پر حضرت عمر نے کہا مبارک ہو علی، آج آپ میرے اور تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ کیا آج سے پہلے حضرت علی کسی کے دوست نہیں تھے؟ یا حضرت عمر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آج سے آپ میرے اور تمام مومنین کے حاکم اور سرپرست ہو گئے؟ پوائنٹ نمبر 5، اللہ نے آیت میں کہا تھا رسول سے کہ جس کو ہم نے اب تک پہنچایا اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر یہ نہ پہنچایا، رسالت کی کوئی چیز آپ نے نہیں پہنچائی، نہ روزہ، نہ نماز، حج، نہ زکات، کچھ نہیں پہنچایا، تو کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے لوگوں کو علی کا دوست بنا دیجیے؟ اگر علی کا دوست نہ بنایا تو کچھ نہ کیا؟ یا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ نے علی کو حاکم اور سرپرست نہ بنایا تو کوئی کام انجام نہ دیا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔